بلند آواز میں سے بات کریں۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ زمانے کی حجت راضی ہو جائے۔ جس بزرگ امیر حسین شیرازی کی برسی کے سلسلے میں آج یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے، ان کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد ہے اس ذات واجب کے لیے کہ جس نے اپنی حقیقی حمد بیان کرنے کے لیے آل محمد کو خلق کیا، اور تمام تر درود ہے ان نفوس قدسیہ کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کی حمد بیان ایسے کی کہ اللہ نے کم از کم انہیں اپنا نفس کہا ہے۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ زندگیوں سے آج گو کے سوچ کے کچھ آیا تھا آپ کی خدمت میں معروضات عطیہ کرنے کے لیے، لیکن جو وقت دیا گیا ہے کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ عروض عطیہ کر سکیں انشاءاللہ۔ سورہ توبہ جسے عرفاء علماء سورہ برات کے نام سے بھی جانتے ہیں، جسے بیزاری کے عنوان سے بھی پہچانا جاتا ہے، جسے دشمنی کو پہچاننے کے لیے بھی پہچانا جاتا ہے، جس سے تشخص کیا جاتا ہے کہ یہ مشرک ہے یا موحد ہے، جس سے یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ ہم میں سے ہے یا ہمارا دشمن ہے، جس سے یہ پہچان کی جاتی ہے کہ کیا اس پہ سلام کرنا ہے یا منہ پھیر کے چلے جانا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، کیونکہ ذہنوں میں مجھے پتا ہے اس وقت میچ بھی چل رہے ہیں، تھوڑی سی آمادگی چاہیے انشاءاللہ۔ اچھا جڑے اسی آ گئے ہیں دعا کریں کہ پاکستان مالک فتح دے۔ آمین۔ اسی ذکر حسین جی بیٹھے ہیں، سارے کوئی آگے چلے نہیں۔ آمین۔ دیکھ رہے ہوگا جیسے کوئی نیٹ آمین۔ ساڑھے کو تو نیٹ ہی نہیں۔ اچھا محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ سورہ توبہ کا بیان جہاں شروع ہوتا ہے، ذات واجب نے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی۔ اب یہ سوال کیا جائے کہ یہ کیوں نہیں لکھی، تو اس کا جواب مجھ حقیر فقیر چھوٹے سے طالب علم سے لے کے نجف تک حوزہ علمیہ تک ضامن ہوں، کوئی بھی عالم مجتہد اپنی مرضی سے جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نہیں لکھا، اللہ نے بیان نہیں کیا۔ اب جو اللہ بیان نہ کرے اس کے نہ کرنے یا کرنے کی توجیہ آل محمد کے سوا کسی کا حق ہے ہی نہیں۔ بسم اللہ۔ تو آئیے میرے معصوم پہ سوال کریں، جھک کے پوچھیں کہ مولا یہ جو بسم اللہ نہیں ہے اس کا مقصد کیا ہے، تو جواب آئے گا کہ بسم اللہ نہ ہونے کی توجیہ یہ ہے چونکہ اس میں دشمن خدا پہ خود خدا نے تبرہ اس انداز میں اتنی نفرت سے کیا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس تبرے سے پہلے اپنا رحمان ہونا بیان کر کے اس میں کسی انداز سے کسی کو شبہ قرار دلوا سکے۔ نعرہ حیدری۔ زندگی سید
اچھا، جس حصے سے آپ سے گفتگو کرنا ہے وہ ہے کہ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، کیا ہے کہ مجھے آذان بنا کر بھیجا ہے اللہ کی جانب سے اور رسول کی جانب سے تم لوگوں کے لیے۔ بسم اللہ۔ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ کس مقام پہ کہہ رہا ہے؟ تو اس کے لیے آئیے آپ کو سورہ توبہ کی شان نزول چند حرفوں میں کوشش کریں کہ خدمت میں ہدیہ کریں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب مدینے میں پیغمبر گرامی قدر موجود ہیں اور ابھی سال آنے والا ہے، آخری حج ہے جو پڑھنا ہے اور اس کے بعد ولایت کا اعلان بھی ہونا ہے، لیکن حالات مکے کے یہ ہیں کہ وہاں مشرکین مکہ، وہ دشمنان خدا جنہیں اللہ پسند اس حد تک نہیں کرتا کہ ان پہ لعنت بھیجنے کے لیے پوری سورت بھیجی ہے، اتنا تبرہ کیا ہے خود اللہ نے، تو اس اللہ نے ایک انتظام کیا کہ یہ جو اکٹھے ہوتے ہیں میرے گھر کے گرد اور پھر ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں، یہ جو تالیاں بجاتے ہیں، یہ جو گانے گاتے ہیں، میں ان سے اس چیز سے اس جگہ کو صاف کروں۔ کیسے کروں؟ کہ جب یہ بھیجا گیا تو پیغام یہ ملا کہ کسی بھی مرد کو دے کر بھیج دو۔ رسول خدا نے ایک شخص کو بلایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم یہ صورت وہاں لے جاؤ؟ اس نے کہا کہ بالکل، میں جناب حاضر، میں جناب چلا جاتا ہوں۔ پیغام لے کے تو چلا، اب ادھر وہ چلا، ادھر سے جبریل آیا۔ جبریل نے آ کے کہا اللہ کا پیغام ہے کہ اسے بھیجنا جو وہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ یہ کسی جگہ چھپ کر تبلیغ کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ دشمنوں میں بیٹھ کے دشمنوں پہ تبرہ کرنے کی بات ہے، اور یہ وہ کر سکتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ اس نے کبھی ان دروازوں پہ سجدہ نہ کیا ہو جن کے خلاف یہ بات کی جا رہی ہے۔ لہذا بھیجو اسے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ اچھا، اب واپس بلا لیا گیا، بلایا گیا، صحابیوں کو اکٹھا کیا گیا، پوچھا گیا ہاں تم میں سے کوئی ہے جو جانا چاہتا ہے؟ خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ شرط موجود ہے کہ جائے گا وہ جس نے پہلے انہیں سجدہ نہ کیا ہو۔ شرط موجود ہے کہ جائے گا وہ جس نے کبھی بھی کہیں ڈر کا احساس نہ ہونے دیا ہو کسی کو۔ اچھا، اب سوچ رہے ہیں، ادھر یہ سوچ رہے ہیں، ادھر وہ سوچ رہا ہے۔ یہاں بہت احتیاط سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں کہ یہ وہ موقع ہے جہاں امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام موجود نہیں ہیں۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں اس آلہ نے اس علی کو خود بخود ایک طرف رکھا تاکہ بتایا جا سکے اس کی اہمیت کہاں کہاں کب رہی ہے۔ اچھا، جب دیکھ لیا نا کہ اب کوئی تیار نہیں ہو رہا، اب فرما رہے ہیں پیغمبر گرامی قدر، بہت احتیاط کے ساتھ یہ جملہ تفسیر در منصور سے نقل کر رہا ہوں، کیا کہ دیکھو اینا علی ابن ابی طالب، کہاں ہیں علی ابن ابی طالب؟ جب مشرکوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کو ضرورت پڑی ہے تو کم از کم جس کا نام لیا گیا ہے وہ خون ابو طالب ہے، وہ خون ابو طالب ہے۔ اچھا، بلایا گیا، امیر المومنین تشریف لے آئے، تشریف لائے، پیغام ہاتھ میں دیا گیا کہ سرکار یہ پیغام ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ امیر المومنین چلے، لیکن اس حالت میں کہ ملفوظی اور مکتوبی لے کر نہیں چلے علی خود چلے۔ میں یہاں یہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص مسجد سے نکلتے ہوئے قمبر سے سوال کر رہا ہے کہ قمبر، علی کیا کر رہے ہیں مسجد میں؟ اور قمبر مسکرا کے کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ علی قرآن کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے، تو وہ
حیران ہو کے کہتا ہے کہ تجھے احتیاط نہیں تھی کہ تو کہتا کہ علی تلاوت کر رہے تھے؟ تو قمبر مسکرا کے کہتا ہے میں 18,000 عالمین کے شہنشاہ کو یہ کیسے کہوں کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ قرآن ان کی تلاوت کر رہا تھا یا علی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ وہ علی ہے کہ وہ پیغام خدا لے کے جب وہاں پہنچے اور پھر دیکھا کہ یہ سارا منظر ہے، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں ننگے، اس حالت میں ایک آواز گونجی، اسکت، خاموش۔ ادھر خاموشی کی آواز آئی، ادھر سانس تک رک گئی۔ جیسے ہی سانسیں رکیں آواز دی علی نے، انا اذن من اللہ ورسولہ للناس، میں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے لیے آذان بن کر آیا ہوں۔ کیا آذان بن کے آیا ہوں؟ خبردار آج کے بعد یہاں اس حالت میں کبھی مت نظر آنا، بلکہ حقیقی لفظ یہ ہے آج کے بعد یہاں مشرکوں کا داخلہ حرام قرار دیا۔ اللہ نے اسی کلام کو لفظ بدل کے یہ لکھا کہ آج کے بعد حرم خدا میں کافروں کا داخلہ منع کر دیا گیا۔ میں یہ کہوں گا علی تجھ سے کیسے کیسے بدلے لیے ہیں امت نے، کس چیز کے بدلے لیے ہیں، کس انداز میں بدلے لیے ہیں، کیا کیا سوچ کے بدلے لیے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں یہ پہچان نہیں ہو پاتی۔ ہم تو فقط اگر دیکھتے ہیں تو فقط یہ دیکھتے ہیں کہ آج 1400 برس گزرنے کے باوجود بھی ہمارے ہی اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ حق سیدہ کا ذکر ہونے پہ تل ملانے سے لگتے ہیں۔ کتنی مظلوم ہے رسول کی بیٹی آج بھی۔ چونکہ مجھ سے پہلے بہتر پڑھنے والے بی بی کا ہی تذکرہ تسلسل سے کر رہے ہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی ایک حرف ضرور مصیبت کا پڑھوں۔ بی بی میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ جب آپ دربار میں کئی گھنٹے کھڑی رہنے کے بعد واپس پلٹی ہیں، اس وقت بی بی ثانیہ زہرا نے کس انداز میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ وہ تڑپ کے یہ کہنے پہ مجبور ہوئی کہ بی بی اس نشست سے اٹھ جا،